پہلے بات کریں گے اس ویلاگ میں کہ یمن کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے تل ایبب اور دیگر علاقوں پر، اس کے ساتھ ساتھ 15 اسرائیلیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی شامل کریں گے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی غزہ پر جو ہے نسل کشی جنگ میں اب تک تقریباً 45,000 لوگ شہید ہو چکے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف کارروائیاں ہیں حماس کی جانب سے، اور وہ ان کی جو مزاحمتی تحریکیں ہیں، وہ اس طرح کارروائیاں بڑی تیزی سے رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ابھی تک ہمارے پاس جو خبر آئی ہے وہ خبر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت یمن کے ایک طرف تو جو ہم بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ کی جنوبی علاقے رفح میں ایک عمارت میں جو ہے، یہ رفح کا علاقہ ہے جہاں پہ ایک عمارت میں کچھ 20 کے قریب اسرائیلی فوجیوں نے وہاں پر پناہ لی تھی، اور ان کو باقاعدہ ان کی جو ہے جاسوسی کی گئی، اور جاسوسی حماس کے لوگوں نے کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں اس عمارت کو نشانہ بنا کر بلاسٹ کیا گیا جہاں اسرائیلی فوجی چھپے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تنگ گھات لگا کر حملے کی اطلاع بھی سامنے اس طرح شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ کے مرکزی علاقے میں اسرائیلی فوجی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر مارٹر گول حملہ کیا گیا۔ جبالیہ کیمپ کے مرکزی علاقے میں ابو حسین سکولز کے قریب ایک مرکبہ فوجی گاڑی کو ٹینڈم پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا۔ دوسرے جانب یمن نے مقبوضہ یافا تل ایبب میں ایک اسرائیلی فوجی چوکی پر جو بیلسٹک 2 ہائپر سونک ہے اس کا حملہ کیا ہے، جس کے جو ڈیٹیل ہمارے پاس آئی ہیں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے بھی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو یمن سے داغے گئے ایک بیلسٹک میزائل نے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کے مرکزی حصے میں اسٹریٹجک تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کئی اسرائیلی آبادکاری زخمی ہو گئے اور خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی چینل 14 کے مطابق آبادکار شیلٹر کی طرف بھاگتے ہوئے دکھائی دیے، اور زخمی ہوئے تل ایبب اور مقبوضہ زمین کے درجنوں شہری اور قصبوں میں راکٹ سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ بیلسٹک میزائل دفاعی نظام کے ذریعے روک لیا گیا، لیکن یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ ملک کے میزائل یونٹس نے تل ایبب میں ایک اسرائیلی فوجی ہدف کے خلاف فلسطینی 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک فوجی کارروائی کی۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یہ میزائل حملہ غزہ پٹی کے فلسطینیوں کی حمایت میں کیا گیا اور اپنا مطلوبہ ہدف کو کامیابی سے حاصل کیا گیا۔ یمنی مسلح افواج نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی اور مقبوضہ علاقوں میں تمام اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایسے حملے میں اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک غزہ میں امن و امان نہیں آ جاتا۔ دی ٹائم نے لکھا ہے کہ شام نے وعدہ کیا کہ وہ ملک کو اسرائیل یا کسی اور ریاست کے خلاف حملوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ اپنے فضائی حملے بند کر دیں اور اسد کی روانگی کے بعد قبضے میں لی گئی شامی زمین سے دستبردار ہو جائیں۔ اسرائیل کا جواز حزب اللہ اور ایرانی ملیشیا کی موجودگی تھا، لہٰذا وہ جواز اب ختم ہو چکا ہے۔ سیریا سے جہاد اسلامی فلسطین اور حماس سمیت فلسطینی مزاحمت کے تمام گروپس کے دفاتر ختم کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ تو پھر آپ سمجھدار ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا کیوں ہوا، کس طریقے سے ہوا اور کس کے بندے تھے، تو پھر آپ سمجھدار ہیں کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت انتہا پسند اسرائیلی وزیر خارجہ اسموتوچ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں مزید اسرائیلی تعمیرات کی منصوبہ بندی کی تصدیق کی ہے۔ بیزلیل اسموترچ کا کہنا ہے کہ فلسطین کے تمام حصوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کام ہم کریں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم عربوں کو ایک فلسطینی ریاست قائم کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے جو یہاں ہماری موجودگی کے لیے خطرہ بنے۔ یہ بیان ایک اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے رد عمل میں آیا جس میں کہا گیا کہ وہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری صدارت کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ مزید فلسطینی زمین کے الحاق اور مقبوضہ مغربی کنارے میں مزید اسرائیلی تعمیرات کے لیے انہوں نے زور دیا۔ یعنی اندازہ لگا لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا، مزید قبضے کے لیے بھی وہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام WFP نے خبردار کیا کہ غزہ میں 2 ملین افراد شدید بھوک کا شکار ہیں، کیونکہ اسرائیلی انسانی امدادی مشنوں کو محصور جو ہے جنگ زدہ علاقے تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ WFP کے سربراہ سینڈی میکین نے پیر کے روز سماجی میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ غزہ میں 20 لاکھ افراد شدید بھوک کے سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی
کہ گزشتہ ماہ WFP کی خوراک لے جانے والی صرف 1/3 ٹرک غزہ میں داخل ہو سکے. شمالی غزہ جو ہے زیادہ تر متاثر، صرف 2 ٹرک ہزاروں بھوکے لوگوں تک کیسے آپ پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی خوراک کی قلت جو ہے یعنی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور میں اس پہ مسلسل بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آواز آپ لوگ بھی آگے شیئر کیجیے گا. آواز پہنچتی ہے، آواز نہ پہنچتی تو پھر ہم پہ مقدمے کیوں ہوتے ہیں؟ آواز پہنچتی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ جو شیئر کرتے ہیں چاہے ٹویٹر کے ذریعے چاہے سوشل میڈیا کے، آپ ٹیگ کریں تمام تر دنیا کے بڑے بڑے اداروں کو. اس وقت غربت ہے، غفلت، بھوک ہے، ننگ ہے، یہ ساری سچویشن وہاں پر ہے. ایران کے شام میں سفیر نے کہا کہ دمشق میں ایرانی سفارت خانہ جلد اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرے گا. حسین اکبری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم فوری طور پر سفارت خانے کی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. مزید بارہ انہوں نے ہمیں اپنی تیاری اور سفارت خانے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے عملے کو 2-3 سے زیادہ کے بیروت منتقل کر دیا، تاکہ یعنی 2-3 دن کے لیے ہم نے منتقل کیا تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے. انشاءاللہ سفارت خانہ جلد اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرے گا. اکبری نے بتایا کہ حیات تحریر الشام کے دمشق پہنچنے سے پہلے نامعلوم افراد نے دمشق بشمول ایران کے سفارت خانے کو لوٹ لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے سفارت خانے میں $1 بھی موجود نہیں تھا اور کسی بھی ایرانی کو نقصان نہیں پہنچا. اپنے بیان میں ایران کے سفیر نے مزید کہا کہ اسرائیل نے بشارت کے زوال کو اپنے لیے بڑی کامیابی سمجھا ہے. اسرائیل میں روسی صحافی اندرے سراسونسکی جو ہے اس کو فلسطین کی حمایت والے سٹیکر لگانے پر گرفتار کر لیا گیا. خرازونسکی کو تل ابیب کے ایک کیفے سے اس وقت گرفتار کیا جب اسرائیلی پولیس کو 30 نومبر کو شیئر کی گئی ایک ویڈیو کے حوالے سے شکایت موصول ہوئی. اس ویڈیو میں انہیں فلسطین پرچم، فری فلسطین کے الفاظ والے سٹیکر کو ایک یادگار پر چپکاتے ہوئے دیکھا گیا. سید یوت میں اسرائیلی فوجی شلوک کوہن کی یاد میں بنائی گئی تھی. دوسری جانب خراسونسکی نے یادگار کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک اسرائیلی پلیٹ فارم ہے جہاں اسرائیلی آ سکتے ہیں اور اپنی ریاست کی جانب سے کیے گئے قتل عام کو دیکھ سکتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے. قابض اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار نے آئرلینڈ میں اسرائیلی سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام آئرش حکومت کی طرف سے اختیار کی گئی انتہا پسند اسرائیلی مخالف پالیسی کے جواب میں کیا گیا. اسرائیلی اخبار یسرائیلی ہیوم نے کہا کہ وزیر سائر ڈیبلن جو ہے وہ سفارت خانہ بند کرنے اور اس کے بچانے مالڈووا میں نیا سفارت خانہ کھولنے کی ہدایت کی. انہوں نے مزید کہا کہ آئرلینڈ کی دارالحکومت میں سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ آئرش حکومت کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بڑھتے ہوئے موقف کے بعد کیا گیا. یہ فیصلہ مسلسل دشمنی کی پالیسی کے رد عمل کے طور پر کیا گیا. یہ فیصلہ اسرائیل اور آئرلینڈ کے درمیان جاری صفات تناؤ کے تناظر میں ایک اضافی قدم ہے جو فلسطینی کاز کی حمایت میں آئرلینڈ کے موقف سے واضح ظاہر ہوتا ہے. دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت شکریہ.